اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان توہین عدالت کیس میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ان کے عدلیہ مخالف بیان پر دکھ کا اظہار کیا اور انہیں عدالت میں اپنا تحریری جواب 7 دن بعد دوبارہ جمع کرانے کا حکم دیا۔ کیا عدالت باقاعدہ معافی نامہ چاہ رہی ہے اور عمران خان اس سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ تحریک انصاف بہت سے مواقعوں پر عدالت پر رات 12 بجے عدالتیں کھولنے کا الزام لگا کر تنقید کرتی رہی ہے۔ آج عمران خان کی پیشی کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس الزام کا جواب دے دیا۔ آخر میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش پر حکومت نے بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب کچھ دیکھیے نجم سیٹھی شو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو۔ میں ہوں فروا وحید اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھی صاحب، پروگرام تو ہم روز کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج پروگرام سے پہلے آج میں آپ سے پہیلی ایک پوچھ لوں۔ اچھا۔ اور وہ پہیلی یہ ہے کہ ایک باسکٹ ہے، اچھا، اور اس میں 12 انڈے ہیں۔ اچھا، آپ نے اگر مجھے یہ بتایا کہ اس باسکٹ میں کیا ہے تو میں آپ کو 5 پوائنٹس دوں گی، اور اگر آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کتنے نمبرز میں ہیں، تو میں آپ کو 10 پوائنٹس دوں گی۔ اچھا، کوئی تھوڑی سی ہنٹ تو دو۔ اچھا چلے، ہنٹ یہ ہے کہ وہ سفید ہے۔ اچھا، سفید ہے تو سفید مولی ہو سکتی ہے؟ سیٹھی صاحب، مولی بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ مولی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایک سبسٹنس ہے جو یلو کلر کا ہے۔ وہ سلاد ہوگا، مولی سلاد کے اندر یلو سلاد پتے نہیں سیٹھی صاحب، کچھ اور ہے وہ۔ میرا خیال سے میں آپ کو مہلت دے دوں، آپ کو جواب نہیں آ رہا، سوچیں ذرا ایک بار، پھر سوچیں۔ کچھ سپلیمنٹری سا سوال دیں مجھے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو وقت دینا چاہیے 7 دن کا سیٹھی صاحب۔ اچھا، آپ سوچ کر آئیں اس پہیلی کو، میں آپ کو بتا رہی ہوں باسکٹ ہے، اس میں 12 انڈے، آپ سوچیں اور پھر آئیں۔ 7 دن بعد میں دوبارہ پوچھوں گی آپ سے۔ ٹھیک ہے، اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ٹھیک ہے، اگلی بدھ کو۔ ہاں، اگلی بدھ کو میں سیٹھی صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ہوا کیا ہے، ٹھیک، آپ نے سوچا یا کیا کیا۔ لیکن میرا پروگرام جو ہے وہ آج بڑا امپورٹنٹ ہے سیٹھی صاحب۔ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج 31 تاریخ تھی، عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا توہین عدالت کے کیس میں، وہ پیش ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ آغاز سے ہی جو ہے وہ پہلے کورٹ نے تھوڑا سا دکھ کا اظہار کیا کہ جس قسم کا جواب شو کاز کے نوٹس پہ عمران خان صاحب نے جمع کرایا، وہ اس کی امید یا توقع نہیں کر رہے تھے عمران خان جیسے بڑے لیڈر سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ان کو مہلت بھی دی تھی 7 دن کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اب سپلیمنٹری جواب جو ہے وہ لے کر آئیں، اور انہوں نے ریفرنس دیے کہ دانیہ العزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے کیسز کے فیصلے پڑھ لیں اور پھر ہمارے پاس آپ آئیں جواب لے کے۔ آپ نے بھی بہت سارے ٹویٹس کیے ہیں سیٹھی صاحب، بڑے اسپیکٹس آپ نے بھی ٹویٹر پہ جو ہے وہ اجاگر کیے ہیں، آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پہ؟ ہاں، میں اس کو فالو کر رہا تھا اور کچھ تھوڑی سی مایوسی ہوئی مجھے، اور 2 قسم کی مایوسی ہوئی۔ ایک تو اس قسم کی مایوسی ہوئی پرسنل قسم کی، اچھا، اور ایک انسٹیٹیوشنل قسم کی۔ اچھا، میری پرسنل مایوسی کسی جج کے ساتھ ہو سکتی ہے جو میرے دوست ہوں، کہ میں شاید توقع کر رہا تھا کچھ اور رویہ، تو وہ تو ذاتی ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتی تھی۔ جو انسٹیٹیوشنل جس قسم کی آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس سے بھی بڑی مایوسی تھی۔ سب سے پہلے تو مایوسی اس بات کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انہیں ذاتی طور پہ بڑی مایوسی ہوئی ہے خان صاحب کے جواب پڑھ کے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ذاتی طور پہ انہیں کیوں مایوسی ہوئی ہے اس چیز کی، اس میں کوئی ذات کا تو ایشو ہے ہی نہیں، اور کیا پاپولر ہونا ذات کا ایشو بن جانا ہے اور نان پاپولر ہونا نان ذات کا ایشو ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو ان کی مایوسی پہ مایوسی ہو گئی؟ ہاں، مجھے ہوئی، میں نے کہا یہ کوئی بات کرنے والی ہے کہ آپ کو ذاتی مایوسی ہوئی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی دوستی ہو تو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، مگر اگر دوستی بھی ہے تو وہ اس قسم کی اوپن عدالت میں تو نہیں ظاہر کی جاتی۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں آپ تو بائسڈ ہیں، آپ کی تو دوستی ہے، آپ کو تو ذات یاد آ گئی اینڈ سو آن۔ تو میں آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ سنا تو کیونکہ میرے ذاتی بھی مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں چیف جسٹس صاحب، ہماری پرانے زمانے میں بڑی اٹھک بیٹھک بھی ہوئی ہیں، اور آئی ہیو دی ہائیسٹ ریگارڈ فار ہم، نفیس شخص ہے۔ وہ تو آپ کی خان صاحب کے ساتھ بھی رہی ہے سیٹھی صاحب؟ نہیں، وہ اور چیز تھی، اچھا، من اللہ صاحب کے ساتھ اور ہے۔ اچھا، میں ابھی بھی
سلوٹ کرتا ہوں ان کو. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں جتنے آپ قریب ہوں یا جتنا آپ اچھا سوچیں کسی کے بارے میں, اگر وہ اس قسم کی کوئی بات آ جائے جو آپ کو تھوڑا سا ہلا دیتی ہے تو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے. تو اس لیے کیونکہ ان کو مایوسی ہوئی خان صاحب کے جواب سے, مجھے ان کے جواب سے, ان کے سوال سے مجھے مایوسی ہوئی. چلے آگے چلے, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مگر جو دلچسپ بات یہ تھی کہ جب خان صاحب نے یہ بیان دیا اس وقت امیڈیٹلی جج حضرات نے یہ فیصلہ کیا سو موٹو, 2 فیصلے کیے. ایک یہ کہ ان کو بلایا جائے گا, ان کو نوٹس دے, اور دوسرا یہ کہ بڑا بینچ بنایا جائے, لارجر بینچ. تو ہم نے سوچا یہ تو بہت ہی سنجیدہ قسم کی چیز ہے. عام طور پہ فروا ایک سمپل نوٹس ایشو کیا جاتا ہے, جب اس کا جواب آتا ہے تو پھر شو کاز اس کے بعد دی جاتی ہے. اگر عدالت سیٹسفائی نہ ہو پھر شو کاز. پہلے تو صرف سنا جاتا ہے کہ آ جائیے ذرا, آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں, ذرا ہمیں بتائیں نا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ اس پہ جان ہے تو پھر شو کاز کہ آپ کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کیوں نہ کی جائیں. پہلے سٹیج پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز نہیں ہوتی. تو میں بڑا حیران تھا کہ ایک طرف وہ, اور آج جو رویہ تھا, ہمیں پہلے تو خان صاحب کا رویہ میں دیکھتا ہوں, تو جب انہوں نے پتہ چلا ہمیں کہ خان صاحب نے اپنا وکیل تبدیل کر لیا, حامد خان صاحب کو یاد کر لیا. یہ حامد خان صاحب وہی ہیں جو کہ ان کے بڑے چہیتے تھے ایک زمانے میں, پھر چھوڑ گئے تھے ان کو, اور بہت تنقیدی جائزہ لے رہے تھے خان صاحب کا. اور حامد خان صاحب کی بڑی عزت ہے سپریم کورٹ میں, بڑی دوستی ہیں سپریم کورٹ میں. بابر اعوان صاحب کو سپریم کورٹ پسند نہیں کرتا, تو بابر اعوان ہے نا عمران خان کے وکیل, اندر بھی نہیں گھسنے دیا, ان کو تو اندر بھی نہیں آنے دیا آپ کے مطابق, مجھے نہیں پتا. مگر تو میں بڑا سرپرائز تھا کہ حامد خان صاحب کو کیوں لیا گیا. تو پھر بعد میں مجھے سمجھ آ گئی بات, کسی نے وہاں کے جو آتے جاتے ہیں جن کو اندر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں, انہوں نے کہا جی وہ دوستیاں نے بڑھیا, حامد خان صاحب از اے گڈ چوائس بائی عمران خان. وکیل وہی لیتے ہیں جو کہ ریچ آؤٹ کر سکے ٹو دی جسٹسز. جسٹسز شوڈ ہیو اے گڈ امپریشن آف ہیم. تو اس لیے گڈ چوائس بائی عمران, بٹ ٹیکٹیکل چوائس نا. بابر وہاں آتا تو بڑی ہاسٹیلیٹی ہوتی وہاں, ان کے بارے میں کوئی خاص عزت نہیں رکھتے. وہ پولیٹیشین ہے نا بیسکلی, ادھر ادھر پولیٹیشین, کبھی اس جماعت میں کسی اس جماعت میں. میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹریک ریکارڈ ہے. میرے تو بابر اعوان صاحب بھی بڑے دوست ہیں. ایک وقت میں نے سوچا تھا میں بھی ان کو وکیل بناؤں گا, کسی کیس چل رہا تھا, مگر میں ان کو افورڈ نہیں کر سکا, وہ کافی مہنگے ہیں. مگر دوست ہیں میرے, اور کبھی کبھی میں ان سے سیاسی ایڈوائس بھی لے لیتا ہوں. میں نے ان کی انٹرویو بھی کی, تو اس لیے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بات آگے بڑھنے والی ہے, یا بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی, اور بڑھے گی تو کیسے بڑھے گی, نہیں بڑھے گی تو کیسے نہیں بڑھے گی. پھر جب یہ شروع ہوا ساری باتیں, تو اس میں پھر سوال یہ آیا کہ ججز نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ہم تو بڑے مایوس ہو گئے اس سے. ارے بھائی آپ مایوس کیوں ہیں, انہوں نے اپنا ایک موقف دے دیا, آپ کو مایوسی کس بات کی ہے, پروسیڈ کریں اس کے اوپر. آج تک تو یہ ہوا نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنا جواب لکھ کے دیتے ہیں اور عدالت آپ کو کہے کہ ہم آپ کے جواب سے مایوس ہو گئے ہیں, اور پھر پروسیڈ نہ کرے, پھر کہے آپ ایسے کریں ذرا گھر چلے جائیں واپس, اس کو پھر سے لکھ کے لائیں تاکہ ہم مایوس نہ ہوں. مطلب ہے تو یہی ہوا نا آج کہ آپ اس کو آپ مہربانی کر کے یا اس کو تبدیل کریں یا اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری بھی لکھ دیں, اور کیسز کا حوالہ بھی دیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ ذرا سوچ لیں, وہ 2-3 کیسز اور ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں, تو آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں. طلال کا کیس, دانیال کا کیس, نہال ہاشمی کا کیس, وسیم کا کیس, ان کو پڑھ کے آئیں تاکہ کوئی جواب شاب لے کے آئیں. تو میرا خیال ہے کہ جو حامد خان صاحب تھے, انہوں نے اپنی پٹیشن, اپنی جواب میں, پٹیشن تو نہیں, اٹ واز اے رسپانس, اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو ہم آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں یہ سارا ہمارا جواب نہیں ہے, ہم اس میں ایڈ اور بھی ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. سبٹریکٹ نہیں لکھا, ایڈ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی گنجائش اپنے لیے چھوڑ دی تھی. مگر یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے اور پھر آپ لکھ کے لے کے آئیں کچھ اور. بڑا پاپولر لیڈر ہے وہ, ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, بڑی عوام ہے ان کے ساتھ, آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ. یہ تو فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ طلال کے ساتھ یا ہاشمی کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ تو بہت پاپولر لیڈر ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس لیے
میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیرٹی کا کیا تعلق ہے قانون کے ساتھ؟ کیا آپ بڑی پاپولر ہیں، یو آر ویری گڈ لکنگ، آپ کے لیے ایک قانون ہے، اور میں آئی ایم اولڈ اینڈ ناٹ پاپولر تو میرے لیے کچھ اور قانون ہے؟ کیا قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوتا؟ isn't justice blind to your beauty and to my age or to your popularity or my non-popularity? بٹ قانون تو ایسے نہیں ہے، قانون تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ آپ اتنے، ہمارا جو لیڈر ہے، یہ پاپولر ہے، یہ فلانا ہے، اتنے فالوورز ہیں، تو اگر ایسی بات ہے تو ایک پرائم منسٹر کو آپ نے کنٹمپٹ کے اندر چھٹی کرائی ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، elected by the people of Pakistan, elected by the parliament of Pakistan، ان کو آپ نے کنٹمپٹ کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا. تو یہ پھر آرگیومنٹ جو ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آرگیومنٹ دی گئی کیوں. اور پھر آگے سے یہ بھی آرگیومنٹ آئی کہ ہاں اتنے آپ پاپولر ہیں، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پرہیپس اشارہ یہ تھا کہ جتنے آپ زیادہ بڑے ہوں تو آپ کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. کوئی ایک دو ججمنٹس میں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ جی جتنے آپ زیادہ پاپولر ہوں گے یا بڑے لیڈر ہوں گے اتنا ہی آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. مگر یہاں تو الٹا تھا کہ آپ جتنے بڑے ہیں اتنی کم ذمہ داری ہے آپ کی قانون کے آگے. بالکل. حالانکہ میں نے ججمنٹ پڑھی ہے سپریم کورٹ کی فروا، جس میں انہوں نے یہ دانیال اور یہ سیاسی لیڈرز کے اوپر جن کو انہوں نے کنٹمپٹ کے اندر دھرا ہے اور کنوکشن کر کے ایک کو تو جیل میں ڈالا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں پارلیمنٹیرینز ہیں یا سینیٹرز ہیں یا آپ بڑے لیڈرز ہیں سیاسی، آپ پہ سے زیادہ توقع ہے کہ آپ ذمہ داری کا اظہار کریں گے، جوڈیشری کی عزت کریں گے، اور اگر آپ ایسی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو تو اور بھی سخت سزا ہونی چاہیے. وہاں یہ آرگیومنٹ لیا جا رہا ہے. یہاں یہ آرگیومنٹ ڈیفینس یہ لے رہی ہے کہ کیونکہ ہم بڑے آدمی ہیں تو ہمارے لیے ذرا قانون فرق ہونا چاہیے، تو عوام ہمارے ساتھ ہے اس لیے فرق ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی باتیں مجھے آج سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا تھا یہاں. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے چیزیں تھیں جو کہ آپ نے میرا پوچھ ہی لیا تو اب تو لیکچر سننا پڑے گا آپ کو. اس کے بعد آپ کے جو سوال رہ جائیں گے وہ آپ پوچھ لیجیے گا، کیونکہ یہ تو میں تو ابھی گرم ہو رہا ہوں. جیسے کہتے ہیں نا گرم، مطلب ہے کہ غصہ نہیں چڑھ رہا، مجھے تو مزہ آ رہا ہے، مگر یہ ہے کہ اب میں ذرا ریوائنڈ ہو کے نا تو چل رہا ہوں جو صبح سے آپ. ہاں، تو میں آج میں نے ٹویٹس بھی تو یہی کیے، بالکل ایسے ہی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ 5 جج چیف جسٹس صاحب بولتے رہے اور ایک آدھ دفعہ میاں صاحب نے بات کی، باقی سب چپ ہی رہے. میں نے کسی کو پوچھا، ایک وکیل کو، میں نے کہا کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ اتنا بڑا بینچ ہے اور کوئی اور سوال نہیں پوچھتا، کوئی اور بولتا نہیں ہے، اور ایک بندہ بولتا رہا ہے اور باقی ایک آدھ نے ایک چھوٹا سا کوئی کامنٹ کیا ہے، باقی چپ ہی رہے. تو اس نے کہا ہاں جب چیف جسٹس صاحب زیادہ بول رہے ہوں تو پھر باقی چپ ہی رہتے ہیں. یہ بھی بڑی اسٹرینج بات ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر 5 لوگوں کا بیٹھنے کا کیا، باقی بھی تو اپنا اظہار، آزادی کا اظہار سوال کرے نا، پوچھے اپنے سوال کے ذہن کے اندر کیا سوال ہے. پھر میں نے ایک رپورٹر کو پوچھا، میں نے کہا تمہیں آج عدالت میں کیا چیز ایسی نظر آئی جس سے آپ تھوڑے سے حیران ہوئے؟ میں کہ سر وہ حیران تو یہی ہوئے کہ 2 باتیں تھیں جس سے ہم سبھی پریشان ہو گئے کہ یہ ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہے ایسے. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ جب بلایا جاتا ہے کسی کو کہ آپ نے کنٹمپٹ کیا، آ جائیے، تو آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، آپ آئیں اور کھڑے ہو جائیں. وکیل آپ کا پیچھے ہوتا ہے، عدالت سوال جواب آپ سے پہلے کرتی ہے، پھر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پھر وکیل اٹھ کے تو جواب دیتا ہے، مگر آپ کو ڈاک میں کھڑا کیا جاتا ہے. آج تو ایسے تھا کہ حامد خان صاحب آگے تھے اور عمران خان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ بیٹھ لگا کر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو تو بلایا نہیں گیا کہ آپ آگے آئیں اور بتائیں ہمیں کہ آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا. تو یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. عام طور پہ تو جو کنٹمپٹ کرتا ہے یا جس کے اوپر چارج لگتا ہے یا جس کو بلایا جاتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک کلاس لی جاتی ہے. لیکن خان صاحب بزی تھے نا، وہ پڑھ رہے تھے کچھ تسبیح پہ، وہ بزی تھے. اچھا، تسبیح پہ کچھ پڑھ رہے تھے. تو عدالت کو یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ نجم سیٹھی اپنے فون کے اوپر کچھ کر رہا ہے یا تسبیح جو ہے اس سے کوئی دعا مانگ رہا ہے، یا عدالت نے اپنا کام کرنا ہے. بہرحال چلے اچھی بات ہے، اگلی دفعہ میں بھی تسبیح ساتھ لے جاؤں گا جب مجھے بلاوا آئے گا کسی چیز میں، تو میں بھی لے جاؤں گا، میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں گا ایسے کر کے. جی وہ خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا ہوں. وہ بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، میں بھی کوئی چھوٹا جرنلسٹ نہیں ہے نا. تسی گل کرو میرے وکیل نال. چلو آگے آئے آپ. انہوں نے کہا جی ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات تھی. انہوں نے کہا یہ کہ ایک تو خان صاحب کا رویہ، اور دوسرا یہ کہ کورٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا
کہ آپ جائیں اور اس کو پھر سے لکھ کے لے کے آئیں. آپ جائیں, آپ کو ٹائم دیتے ہیں, آپ پھر سے لکھ کے لے کے آئیں. 7 دن کا وقت دیا. آپ کو 7 دن دیتے ہیں, آپ پھر سے لکھ کے لے کے آئیں. مطلب یہ کہ ذرا پڑھ لیں, ہم نے جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہیں تو اس کے بھی جواب وہ آپ دے دیں تاکہ کور ہو جائے سارے اینگلز. آپ نے بہت سے اینگل چھوڑ دیے ہیں. اب باہر میڈیا بیٹھا, باہر لوگ بیٹھے, ہم تو بڑے غور سے دیکھیں گے کہ یہ ججمنٹس کیسی آتی ہیں اور کیا اس میں کوئی فیوریٹزم ہوتی ہے, کیونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور باقی لوگ بیچارے جرنلسٹ تھے یا چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. انصاف میرے نظر میں تو بڑا کلیئر کٹ ہے. اٹس دا سیم فار ایوری ون. میں بڑی عزت کرتا ہوں, یہ سارا بینچ بہت اچھا بینچ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس میں میاں گل صاحب زبردست, عطر تو خیر ہے ہی, عطر من اللہ تو ہے ہی, بابر صاحب بھی ہیں وہاں, سالڈ, تو بڑے زبردست لوگ ہیں. آنیسٹلی بڑی توقع ہمیں ان سے کہ ہمیں اب نظر آئے گا کہ انصاف صرف دیا نہیں گیا, دیکھا بھی گیا ہے. اور اگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کی ذاتی دوستیاں ہیں یا ذاتی ہمدردیاں سیاسی جماعت کے ساتھ, تو اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیں. یہ بھی تو ایک موقع ہوتا ہے نا کہ جی میں نہیں ججمنٹ میں بیٹھ سکتا کیونکہ میں نے تو پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دیا ہے, یا میں میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے, یا میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ خان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں, تو پھر آپ مہربانی کر کے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیجیے. تو اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو دین پلیز بی فیئر, وی آر گوئنگ ٹو بی واچنگ یو. سر صاحب آپ کو پہلی سمجھ آئی یا نہیں آئی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس دن کے بعد تو پہلی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن بہرحال ہم نے اس سے پہلے 25 مئی کا واقعہ بھی دیکھا, 2013 میں بھی ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو ریلیف تو ملتا رہا ہے, لیکن مزید گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ویلکم ناظرین. ناظرین صاحب, فواد چودھری صاحب نے ایک نجی ٹی وی پہ بیٹھ کر کچھ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے معاملہ تو شروع کرنا ہے نا, ایک نیا پریزیڈنٹ کہیں نہ کہیں سے تو سیٹ کرنا ہی ہے, شروع کرنا ہی ہے. اگر بھٹو کے ٹائم پر نہیں ہوا, نواز شریف کے ٹائم پر نہیں ہوا, یہ تو ورڈکٹ دینے والوں کو سوچنا چاہیے, فیصلہ دینے والوں کو سوچنا چاہیے. مجھے تو یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں لگ رہا ہے. آپ کو بھی کیا لگ رہا ہے سیٹی صاحب؟ وہ تو دھمکی دے رہے ہیں کھلی عام, وہ تو کھلے عام کم دھمکی دے رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, ایک اور پروگرام میں بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کہی تھی, اس کا بھی میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں. اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو پوچھنے والے, عوام ان کے ساتھ ہے, اگر آپ کو یہ عمران کے خلاف فیصلہ دیں گے تو پھر ہم عوام کے ساتھ آپ کے خلاف فیصلہ لے کے آئیں گے. یہی دھمکی دے رہے ہیں نا وہ. تو مطلب ہے کہ اب میں اس پہ کیا کہوں, یہ تو خود کنٹیمپٹ ہے. یہ تو کہ عدالت کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں عمران خان, اور معافی مانگنے کا بھی کہا ہے کہ معافی بھی مانگے, تو پھر اور الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگے. تو میرا خیال ہے کہ کیس تو بنتا ہے. اب ایک نیا فواد چودھری بھی میرا دوست ہے, میرے تو بڑے مسئلے ہیں. آج سارے دوستوں نے آج پورا پروگرام اب سارے دوستوں نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے, مگر انصاف ہے تو اچھا ہوگا کہ فواد چودھری کو بلا کے پوچھ لیا جائے کہ آپ کا کیا مطلب تھا کہ یہ آپ باتیں جو کر رہے تھے, آپ چاہتے ہیں ہم معافی مانگیں تو آپ بتائیں کس قسم کی معافی چاہتے ہیں, ہم مانگ لیتے ہیں. بلا کے پوچھیں نا فواد چودھری کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو دھمکیاں میں نا پبلک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے عدالتوں کو دھمکیاں دینا کہ جی ہم عوامی طاقت کے ساتھ آئیں گے, وہ دیکھا جائے گا ان کی عوامی طاقت کیسے ہے. جب ان کو نکالا گیا تھا, اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو یہ آج ایسی باتیں نہ کر رہے ہوتے. وہ تو ان لوگوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں اپوزیشن سے جو کہ اب حکومت میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ خیر صدا. اب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایک اور بھی بات کہی تھی, اس کے اوپر بھی مجھے اعتراض تھا. وہ کیا؟ اور وہ آپ کو کامران شاہد کے پروگرام میں کیا کہا تھا انہوں نے, یاد ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا کیا موازنہ طلال, دانیال اور نہال ہاشمی کے ساتھ. وہ کیا ہیں, وہ تو چھوٹی چھوٹی مچھیاں ہیں, یہ تو ویل. وہی بات تھی نا کہ پاپولر زیادہ ہے اس لیے ان کے لیے قانون الگ ہے, اور آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ قانون کے جو بیلنس ہے اس کے اندر سب ایکول ہیں. قانون از بلائنڈ, ایوری بڈی از آن دا سیم پلیٹ. بہرحال اب یہ چیزیں ہیں ایسی, یہ عدالتوں کو چاہیے نوٹ کرنا ان چیزوں کو. باقی اور بھی بہت کچھ ہوا ہے آج, مگر آپ نے بات کی ہے فواد چودھری کی اور ان کے بیان کی,
تو اس لیے میں نے اس پہ تبصرہ کیا. لیکن سیٹی صاحب پازیٹیوٹی بھی بہت ساری ہم نے دیکھی ہے. آج عدالت نے جو ہے وہ پیکا آرڈیننس کے اوپر بھی بات چیت کی ہے. عدالت نے وہ جو 12 بجے عدالتیں کیوں کھولتے ہیں اس کا بھی جواب دے دیا. پھر عدالت نے ظاہر ہے یہ پازیٹیوٹی ہے کہ انہوں نے یہ اسی پروسیڈنگ میں یہ جواب بھی دیے ہیں, اور پھر انہوں نے وہ 12 اکتوبر 1999 کا بھی حوالہ دے دیا. تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ پازیٹیو پہلو ہے, آپٹمسٹک پہلو ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیے نا انہوں نے عمران خان کو کیا کہا. ایک طرف سے یہ سب کچھ چل رہا تھا, دوسری طرف یہ 3 پوائنٹس انہوں نے ریز کی جس کا آپ نے حوالہ دیا. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی عدالت ہے جو اب آپ کو دیکھ رہی ہے, مگر آپ جب حکومت میں تھے تو ایک قانون آپ نے پاس کیا تھا, ہم نے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. آپ نے ہمیں بڑی گالیاں دی تھی اس وقت, آپ کے لوگوں نے ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ پوری کیمپین چلی تھی, اور آپ کو بھی پسند نہیں آئی تھی کیونکہ آپ کا قانون ہم نے ایک انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا تھا. آج اگر وہ قانون ہوتا تو آپ کو 6 مہینے کی سزا ہو جاتی, وہی قانون آپ کے اوپر لاگو ہوتا. تو ذرا سوچ لیجئے. آدھی تحریک انصاف جیل میں ہوتی ہے انہوں نے کہا. یہ کہا جی اچھا. اس کے بعد انہوں نے حوالہ کس کا دیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے حوالہ دیا ٹارچر کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے شہباز گل کے اوپر, جبکہ کیس اس کا پینڈنگ تھا, 22 تاریخ کو ہیئرنگ تھی, آپ نے 20 تاریخ کو جلسے میں آپ نے میجسٹریٹ صاحبہ کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. تو اور اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کے زمانے میں کتنے لوگ مسنگ چلے گئے تھے, کتنے لوگ جو تھے ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, اور وہاں متی اللہ جان اور باقی لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اشارہ بڑا کلیئر کٹ تھا کہ آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ پھر انہوں نے یاد دلایا کہ ہم بیٹھے, ہم نے اچھے کام کیے ہیں, اور آپ ہماری عزت کریں بیکاز ہم نے یہ کام کیا. اور آج آپ بات کر رہے ہیں شہباز گل کی, ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ جی آپ ٹارچر یہ سب چیز بند کریں یا بند کروائیں, جو کہ آپ نے نہیں کیا. تو ہم تو بڑے ایون ہینڈڈ ہے یہ ساری بات. تیسری بات بھی انہوں نے کہی, رات 12 بجے رات 12 بجے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب حالانکہ تینوں کے بارے میں خان صاحب یا ان کے وکیل نے کچھ بات نہیں کہی تھی, انہوں نے خود یہ بات کی کیونکہ وہ نوٹس کر رہے ہیں. ہاں, وہ ایکچولی وہ اپنی ڈیفینس میں کہ اپنی آزادی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام بھی کیے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. کیونکہ خان صاحب تو لگے رہتے ہیں نا, 12 بجے دروازے کھل گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آج جو اشارہ ہو گیا وہ ایکچولی میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں اس میں آ گئی جو کہ آج تک کلیئر نہیں ہوئی تھی کہ یہ 12 بجے جو کھولے گئے تھے کورٹس, تو اس وقت کیا خدشہ کیا تھا, کس نے کھلوائے تھے, کیوں کھلے گئے. تو آج لوگوں کی اسپیکولیشن رہی ہے, اور میرا خیال اسپیکولیشن یہی تھی آج تک جو تھی کہ کورٹس اس لیے کھولے گئے کیونکہ خان صاحب کچھ ایسا انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے جا رہے تھے اس وقت, اور کورٹس میں اسی وقت اس کے خلاف سٹے لے لی جاتی, اس لیے کورٹس کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں. مگر آج جو بات کہی ہے وہ اس کا اشارہ کسی اور طرف ہے. اس کا اشارہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ آتے تو آپ جو کرنے جا رہے تھے آپ کر جاتے, آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا. ہم نے جب آئے تو اشارہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ کریں گے کچھ تو وہ سٹے ہو جائے گا, روک دیا جائے گا. تو اگر آپ وہ کر دیتے جو آپ کرنے جا رہے تھے تو مارشل لاء لگ جانا تھا. آج یہ بات باہر آئی ہے, 1999 کا حوالہ دیا, یہ حوالہ دیا 99 کا. ویل ڈن. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ صورتحال کتنی خطرناک تھی. عدالت میں یہ بات آ گئی ہے کہ 99 والا کیس ہونے والا تھا اور اس کو روک دیا. ٹھیک ہے, لیکن سیٹی صاحب وقت ہے, لیکن مجھے آپ سے پریڈکشن لازمی چاہیے. اب 7 دن کی مہلت تو مل گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا فورسی کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم پر عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن اس پہ تبصرہ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیٹی صاحب جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک پریڈکشن, یا آپ چونکہ فورسی کر رہے ہیں چیزوں کو, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اب سمجھ گئے ہیں کہ جو جواب جمع کرایا گیا تھا ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے دیٹ واز ناٹ سیٹسفائنگ ایٹ آل, جو کہ کورٹ نے بھی کہہ دیا. اب جو جواب جمع کروائیں گے اس میں معافی مانگ لیں گے, یہ تو نہیں کہیں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں,
نہیں میرا خیال ہے کہ جواب میں جن جن چیزوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے نا کہ وہ پرانے کیسز ہیں، اس کے اندر ہماری سپریم کورٹ کی کیا ججمنٹ تھی اور ہم سے اب کیا آپ توقع سمجھتے ہیں کہ ہم کو ہم بھول جائیں، اس کا جواب وغیرہ بھی ساتھ لکھ کے لائیں تاکہ کوئی کمپریہنسو سی بات ہو. اور میرا خیال ہے یہاں تک یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ نے تو اس کے اندر بہت سے ایشوز ایسے ریز کیے ہیں. آپ تو پہلے ہمیں سب کو کہہ رہے ہیں آپ تو ہماری نیوٹرلٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں بینچ چینج کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو حق ہی نہیں تھا کہ یہ کیس اٹھانے کا. تو آپ نے تو پہلے دن سے ہم سے ناراضگی کا اظہار کر دیا. تو اس صورتحال میں ہم کیا آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کو ظاہر ہے تکلیف ہوئی ہے کہ یار آپ 5 ممبر بینچ بنا ہے، اپ رائٹ اینڈ آنیسٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اور آپ جو ہے یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو دوسرا پھر تیسری انہوں نے کہا کہ وہ نہال وارہ سارے کیسز دیکھ لیں. اور چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، اشارہ ہے یہ کہنا کہ اگر کہ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. یہ نہیں ہوتا. اگنورنس آف دا لا از ناٹ اے ڈیفینس کہ جی مجھے قانون نہیں پتہ تھا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں مجھے یہ کوئی نہیں ہے. یہ نہ آپ کہیں اگنورنس آف دا لا. اور فائنلی ان کو یہ سمجھایا گیا. یہ بہت سی باتیں ان کو اشاروں میں سمجھا دی گئی ہیں کہ اس کو ٹیکل کر کے لائیں، نہیں تو پھر ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا خان صاحب کو اور پھر ہمیں یہ سارا کچھ پوچھنا پڑے گا. اس سے پہلے ہی آپ جواب لکھ کے لے آئیں. اور فائنلی یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑے کہ میں اپنے لفظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ نہیں کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے اصول کہ ایک پہلا قدم اس قسم کے کنٹیمپٹ کیس میں ہوتا ہے کہ جو شخص آتا ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے نو مائی لارڈ آئی ایم ناٹ گلٹی، مگر اگر میرے سے کوئی توہین ہو گئی ہے تو میں آئی تھرو مائی سیلف ایٹ یور فیٹ، میں آپ کے قدموں میں گر جاتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. تو خان صاحب تو کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو قدموں میں کہاں گریں گے؟ وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ عدالت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یقینی طور پہ یہ اٹس این انٹرسٹنگ سٹیج. اچھا نہیں ہوتا کہ آپ عدالت کی جو ججمنٹ آنے والی ہے وہ پریڈکٹ کریں، بیکاز ہر جج کا اپنا اوپینین ہوتا ہے اینڈ یو کانٹ سے کہ سب ایک ہی پیج پہ ہیں یا سب ایک ہی فیصلہ کریں گے. فی الحال تو انا کا مسئلہ لگ رہا ہے خان صاحب کی جانب سے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے. ہم آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں. وہ کال ریکارڈ جو کی گئی تھی اس پہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو کال میں ہمارا موقف ہے وہ ہمارا پبلک سٹانس ہے. فواد چودھری نے بھی بات کر دی، ترین صاحب بھی اس پر اڑے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ اب حکومت جو وزیر خزانہ کے پی ہیں ان کے خلاف ایکشن لے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت لے گی، ایکشن لے سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے. بات ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے یہ ایمٹی تھریٹ ہے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال یہ زیادہ بات آگے جائے گی. کیسز بنا دیں، کچھ نہیں ہوگا خاص. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی کوئی اسٹیٹ سیکرٹ تو نہیں تھی، اور اس کو پروو کرنا کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام کو ڈیریل کرنے جا رہے تھے. اب تو یہ بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہو سکتی ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں قیمتیں نہ بڑھائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. تو ہم پورا حق ہے ہمارا سیاسی کہ ہم اس پروگرام کو آگے نہ بڑھنے دیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ بھی تو وہی تھے 2019 میں پروگرام میں. وہ تو اس وقت یہ تھے نا انچارج، مگر جب انہوں نے چھوڑا ہے تو اس وقت تو انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام چھوڑ کے آئے ہیں کہ ہم پروگرام میں یہ نہیں کریں گے. انہوں نے آ کے وہ کر دیا جو یہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کریں گے، قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. تو یہ تو آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کے پاس ہے نا. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. ہماری کچھ مجبوری تھی، جب ہم نے احساس کیا تو ہم نے چھوڑ دیا پروگرام. اب انہوں نے یہ کیا، یہ عوام کے خلاف ہے، ہم ان کے خلاف پوری کارروائی کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرے، یہ کرے وہ کرے. اور اس کے اندر غلط انہوں نے بیانی دی ہوئی آئی ایم ایف کو، ہم اس کو کریں تو یہ کیس نہیں بنتا. یہ صرف دھمکی ہے. مگر جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے وہ جو کہ اب اسد عمر صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب اور شوکت ترین صاحب نے جو اپنا ڈیفینس لیا ہے وہ یہی لیا ہے جی کہ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں ٹیپ کرنے والے. انہوں نے یہ جو کیا یہ انلیگل ہے. اور ایکچولی تو گورنمنٹ اور اداروں کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ٹیپنگ کیوں کی ہے. یہ تو اجازت سپریم کورٹ نے نہیں دی ہوئی. اب بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ وہ عمران خان صاحب کا کلپ آپ کو مل جائے جس میں ان کو یہ پوچھا گیا تھا، منصور علی خان نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ نے
ये जो सब कुछ टेपिंग हो रही है, तो ये योगरी ये होनी चाहिए। यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं, पर कोई मसला नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, उनके पास ये पावर है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है और ये उनको करना चाहिए। तो अगर उन्होंने अब किया है तो अब तकलीफ इस बात की हो रही है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है ये तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये पकड़े गए हैं। अगर ये ना पकड़े जाते तो ये जो साजिश करने जा रहे थे वो कामयाब हो जाती। और तीसरी बात ये है कि क्योंकि ये पकड़े गए हैं तो ये बुरे लग रहे हैं। अगर ये ना पकड़े जाते और ये सब कुछ हो जाता तो फिर जाहिर है ये कामयाब हो जाते, IMF के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिफेंस बहुत कमज़ोर है इनका, कि ये आप ये जवाब देना कि आप ये क्यों करने जा रहे थे। जो अभी मैंने जवाब दिया, इनको चाहिए था ये जवाब देते। हम तो पहले दिन से खिलाफ हैं, बिल्कुल हम तो नहीं होने देंगे और हम हर बार इस्तेमाल करेंगे अवाम के हक में। ये स्टांस ले लें। हाँ, ये जवाब देना चाहिए था। शायद आप मेरी प्रोग्राम सुन के ये शुरू हो जाए तो थोड़ी बहुत तो मुझे वो दाद मिल जाए। जैसे पहले ही चल रहा पहले वो चेक करते हैं कि मैं कौन सी बात करता हूँ, फिर वो चला देते हैं कि सिटी ये कह रहा है। अभी मैंने कहा था ना कि डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, वो वायरल कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने बकायदा ट्वीट किया। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मुझे ये ट्वीट करते हैं, तो अब शायद इसके बाद कर दें। मगर इनका डिफेंस वॉज वीक और मुझे शौकत से और झगड़ा साहब से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने पहले भी यही कहा था। और ये डिफेंस के बाद तो और भी मतलब दे लुक पैथेटिक, ये डिफेंस कि ये हमें टेप क्यों किया, पैथेटिक। सेठी साहब, आज मुझे लगता है आपने इंतहाई मायूसी का इजहार किया है पूरे प्रोग्राम से। आपको तरीन साहब से भी मैं तो मुस्कुरा रहा था थ्रू आउट। आपके तमाम दोस्तों ने आपको मायूस किया, लेकिन बहरहाल मैं मायूस नहीं करना चाह रही अपने नाजरीन को जाते हुए। मैं चाह रही हूँ कि हम इसे एक अच्छे नोट पे एंड करें। वो ये कि 7 दिन का वक्त बाकी है। जब टाइम है तो फिर आपके पास गेम आपके पास है, आप उसको फिर उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखना ही होगा कि 7 दिन बाद सेठी साहब को वो पहली का जवाब मिलता नहीं मिलता, वो भी पता चल जाएगा। और 7 दिन बाद यहाँ पे क्या होगा ये भी जवाब आ जाएगा। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।